واچنگ ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان رقیہ بخش۔ ناظرین، آج میں آپ کو ایک ایسے نوجوان سے ملوانے کے لیے آئی ہوں جس نے اپنا ایک چھوٹا سا کاروبار جو ہے اسٹارٹ کیا، لیکن اس کاروبار اسٹارٹ کرنے سے پہلے اس نے بہت مشکل حالات فیس کیے۔ سڑکوں پر سویا، فٹ پاتھ پر سویا، پارک میں سویا، اور اب وہ اور اس کی بہنیں جو ہے انہوں نے چھوٹا سا بزنس اسٹارٹ کیا اور اس کو لے کر چل رہے ہیں۔ چلیے انہیں سے جا کر آپ کو ملواتے ہیں اور بتاتے ہیں ان کی کہانی انہیں کی زبان میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ شعیب، کیا حال ہے آپ کے؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ آپ بہت کم ٹائم میں بہت فیمس ہو گئے ہو آپ۔ بس اللہ کا شکر ہے۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ شعیب، آپ نے کیسے کام سٹارٹ کیا تھا؟ کیسے آپ نے یہ سٹیپ لیا، یہ سوچا کہ آپ کو یہ اپنا کاروبار، چھوٹا سا بزنس جو ہے وہ سٹارٹ کرنا چاہیے؟ میں نے بیسکلی ویسے تو جب میں نے جاب کرنے لگا تھا تب میرے مائنڈ میں تھا کہ انشاءاللہ کرنا بھی ہے تو اپنا کرنا ہے، بے شک چھوٹا بھی کر لے انسان، لیکن تب میرے مائنڈ میں بھی تھا تک اتنا میرے پاس ہنر نہیں تھا کہ میں کام کر سکوں، اور اتنی فیسلٹیز بھی میرے پاس نہیں تھی، اور اس ٹائم کافی مشکل حالات بھی جھیلنے پڑے ہیں مجھے۔ تو اب آگے الحمدللہ میں نے اپنا سیٹ اپ وغیرہ سٹارٹ کیا ہے، اپنا موبائل وغیرہ سیل کیا تھا، تو الحمدللہ میں نے اب اپنا موبائل بھی لے لیا ہے، اللہ کا شکر ہے، اور کام بھی ماشاءاللہ بہترین چل رہا ہے۔ بیسیکلی آپ کہاں سے ہو؟ میں بیسکلی ویسے تو شوج آباد سے ہیں، ملتان مجھے 12 سال ہو گئے ہیں، اچھا۔ اور شروع میں جب میں ملتان آیا تھا تب کوئی جاننے والا بھی نہیں تھا، تو روڈوں میں وغیرہ بھی میں سوتا تھا، فٹ پاتھ پر بھی میں رہا ہوں، تقریباً 3 ماہ میرے پاس کوئی رہائش گاہ بھی نہیں ہوتی تھی، پارک میں بھی میں نے گزارا کیا ہے، لیکن الحمدللہ اب اپنا گھر بھی ہے، کرائے کا گھر لیا ہوا ہے، اور فیملی وغیرہ بھی ساتھ ہے ہمارے۔ تو یہ جو اپنا آپ نے بزنس چھوٹا سا یہ جو اسٹال کا سٹارٹ کیا، یہ آپ نے کب سے سٹارٹ کیا؟ یہ مجھے ہو گئے ہیں 5 مہینے ہو گئے ہیں، ویسے 5 مہینے یہاں پر ہوئے ہیں احمد سویٹ پر، 7 مہینے پہلے میں نے ممتاز آباد میں لگایا تھا، تو وہاں پہ شروع میں صحیح چلا، بعد میں فیل ہو گیا، تو پھر میں نے سوچا کیوں نہ اب جاب کو پھر میں نے میرا ذرا مائنڈ بھی چینج ہوگا کہ میں نے کہا یار اب بزنس میں اتنا وہ ہے نہیں کہ پروفٹ ہے نہیں کہ بندہ اب کیا جائے، میں نے کہا اب جاب کر لیتے ہیں، تو میں نے جاب کی تقریباً 20 دن، اس کے بعد میں نے اپنا موبائل سیل کر کے دوبارہ سیٹ اپ ہو کے کر لیا۔ اچھا شعیب، یہ ہوتا ہے نا کہ جب آپ کوئی بزنس سٹارٹ کر رہے ہوتے ہو تو جہاں پر آپ کو موٹیویٹ کرنے والے بہت سے لوگ ہوتے ہیں تو ڈی موٹیویٹ بھی بہت لوگ کرتے ہیں۔ جیسے آپ نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا تو فیملی کا کیا ریئیکشن تھا؟ ان کا کیا تھا کہ بھائی نہیں کرو؟ جیسے فیملی بھی، گھر والے بھی کہتے ہیں نا کہ آپ جاب کر رہے ہو تو جاب کرو، کاروبار فیل ہو جائے گا کوئی پتہ نہیں ہے، باتیں سناتے ہیں کہ بھائی اپنا جاب کرے ہو، 20-25 ہزار آ رہا ہے بہت ہے وہ کرو، تو فیملی نے سپورٹ کیا یا یہی ریئیکشن تھا ان کا؟ دیکھیں شروع میں تو دیکھیں میرے والد صاحب نہیں ہے، میں اکیلا کمانے والا ہوں، تو جو اگر کوئی دیکھ بھی رہا ہوگا تو پہلے تو کوئی سپورٹ نہیں کرتا گھر والے، تو پہلے وہ خود ڈر جاتے ہیں کہ یہ کیا کرنے لگ گیا ہے، یہ پیسے ویسٹ کر دے گا، اس کے پاس کچھ پیسے آ گئے ہیں تو یہ ویسٹ کر دے گا، کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی پتہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہاتھ بھی پکڑ لیتا ہے انسان کا، اور اللہ پہ یقین ہونا چاہیے۔ تو الحمدللہ میں نے گھر والوں کو نہیں بتایا تھا کہ میں اپنا سیٹ اپ سٹارٹ کر رہا ہوں، 3 مہینے میں نے ان کو پیسے وغیرہ دیتے رہ گیا ہوں، جب میری ویڈیو وغیرہ وائرل ہوئی تو پھر ان کو جا کے پتہ لگا ہے۔ اچھا، پہلے ان کو اندازہ ہی نہیں تھا کہ آپ یہ کام کریں؟ بالکل بھی اندازہ نہیں تھا، کسی کو بھی نہیں پتہ تھا۔ تو اب آپ کو لوگوں کا رسپانس کیسا مل رہا ہے؟ کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ مجھے الحمدللہ اب تو خوشی فیل ہوتی ہے، کیونکہ ریسٹورنٹ میں ہوتے تھے اور کافی ہم پیچھے تھے، کوئی ہمیں جانتا نہیں تھا، آج الحمدللہ اتنی پہچان ہے کہ ہم کہیں چلے بھی جاتے ہیں تو وہ لوگ خوشی سے ہمیں آ کے ملتے ہیں کہ شیبو فرائز، ہم نے آپ کا مٹکا لوڈی فرائز ٹرائی کیا، ہم نے آپ کی چیزیں ٹرائی کی ہیں، ماشاءاللہ بہت اچھا ٹیسٹ ہے آپ کا۔ جب آپ ریسٹورنٹ میں کام کرتے تھے تو آپ کی پے کتنی تھی؟ میری وہاں پہ 45 تھی جب میں نے چھوڑی تھی۔ اور اب مطلب منتھ کی تھی وہ، اور اب آپ کتنا کما لیتے ہو؟ اب تھوڑا پرسنل سوال ہے پر ہے۔ بیسکلی زیادہ تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ 1500-2000 دیہڑی نکل آتی ہے دن کی نکل آتی ہے، ہاں جی۔ مطلب رسپانس اچھا آ رہا ہے آپ کو، تو اب کیسا فیل کرتے ہیں آپ؟ میں یہی فیل، ایک وہ تھا ہارا ہوا شعیب جب ملتان میں رہتا تھا تو سڑکوں پر سوتا تھا، پارک میں سوتا تھا، اور اب ایک یہ شعیب ہے جس نے ماشاءاللہ اتنی عزت کمائی ہے، اپنا چھوٹا سا اسٹال سٹارٹ کیا لیکن اس سے بہت کمایا، اپنا چھوٹا سا کرائے کا گھر لیا، لیکن اب خوشحال زندگی گزارا ہے، تو اس شعیب کو اب کیسا فیل ہو رہا ہے؟ پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار ہوں، اور ماں باپ کی دعا بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب میں نے سٹارٹ کیا، جب ویڈیو وغیرہ وائرل ہوئی تو میری امی بہت دعائیں دیتی تھی مجھے، تو الحمدللہ انشاءاللہ میرا ارادہ بھی ہے اگلے سال انشاءاللہ عمرہ وغیرہ کراؤں اپنی امی کو اور گھر والوں کو بھی انشاءاللہ، بس کوشش جاری ہے، باقی آپ کی مطلب ہے شعیب اچھا کما رہا ہے پر بتانا نہیں چاہ رہا۔ کون اپنی کمائی شو کرتا ہے، ظاہر سی بات ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ اچھا شعیب، یہ ہے نا مٹکا لوڈیڈ فرائز، اس سے پہلے ملتان میں متعارف نہیں ہوا تھا یا آپ نے متعارف کروایا، تو یہ آئیڈیا آپ کو کہاں سے آیا؟
میں بیسیکلی دیکھیں ملتان میں نے سرچ کیا تھا کہ ملتان میں یہ کسی کے پاس نہیں تھا. تو میں جب حیدرآباد میں لاہور میں کام کرتا تو میں نے اسٹریٹ فوڈ میں وہاں پہ دیکھا تھا. تو وہاں پہ مجھے آئیڈیا آیا کہ انہیں ملتان میں سٹارٹ کیا جائے. پھر میرا آئیڈیا ڈراپ ہو گیا کیونکہ پھر اتنے حالات ٹائٹ تھے, بندہ نہیں کر پایا. تو پھر میں نے مٹکا, جب میں نے وہاں پہ جاب چھوڑی تو پھر آ کے میں نے سٹارٹ کیا. شروع میں نے چپس سیل کی, بعد میں اپنا مٹکا متعارف کروایا, پھر پروموشن وغیرہ کروائی. اس کے بعد الحمدللہ مشہور ہو گیا, اور اب کورین کورن ڈاگ بھی ہم نے اپنے مینیو میں ایڈ کر لی ہیں. آپ جیسے بہت سے اور نوجوان ہوں گے جو اسٹیپ لینے کا سوچتے ہوں گے لیکن ناکامیابی کے ڈر سے وہ اسٹیپ لے نہیں پا رہے, تو ان نوجوانوں کو آپ کیا کہنا چاہو گے؟ دیکھیں کسی بھی چیز کے لیے نا پہلے تو محنت چاہیے, اسٹرگل ہے تو آگے آپ کی لائف بنتی ہے, ویسے کچھ نہیں ہے. جب میں نے سٹارٹ کیا تھا 3-4 ماہ میں بھی بہت ذلیل ہوا تھا, 1 روپیہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. تو دیکھیں اب الحمدللہ اللہ نے ساتھ دیا ہے, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ پہ توکل ہونا چاہیے. محنت آپ کریں, انشاءاللہ اللہ پھل دیتا ہے آپ کو. جی ناظرین, آپ نے شعیب کو تو دیکھ لیا کہ اس نے اپنا کاروبار کیسے سٹارٹ کیا اور کیسے محنت کی. اب ہم ان کی بہنوں کی طرف چلتے ہیں جنہوں نے ان کے کچھ ٹائم کے بعد جو ہے اپنا اسٹال سٹارٹ کیا تھا, اور تینوں بہن بھائی جو مل کے رہے اب وہ اپنا چھوٹا سا کاروبار لے کر چل رہے ہیں, لیکن الحمدللہ بہت اچھا ہمارے. اب ان کی بہنوں سے جا کر بات کرتے ہیں. چلیے, کیا حال ہیں آپ دونوں کے؟ الحمدللہ. اچھا سیرش, مجھے یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ اسٹیپ لیا, کتنی مشکل پیش آئی, کیونکہ ایک لڑکی کے لیے, لڑکی ہو کے ہمارے ملک میں کوئی اسٹیپ لینا اور وہ بھی اس طرح سے اسٹال لگانا بہت مشکل ہوتا ہے. تو آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا؟ بالکل مشکل ہے, لیکن اگر انسان کے اندر ہمت اور کچھ کرنے کا جذبہ ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے. مشکلات ہمیں بھی پیش آئی ہیں, ہم نے باتیں سنی ہیں اپنے رشتہ داروں کی, لوگوں کی, کہ لڑکیاں ہو کے روڈ پہ کام کر رہی ہیں, لیکن ہم نے کسی کی پرواہ نہیں کی, کیونکہ ہمارا ایک ڈریم تھا, ہم نے اس کو اچیو کرنا تھا. کیونکہ جب آپ بھوکے مر رہے تھے تو رشتہ دار تو آ کر نہیں دے رہے تھے. بالکل ایسے ہی ہے, تب کوئی نہیں پوچھتا. جب ہمارے گھر میں چولہا ٹھنڈا پڑا ہوتا ہے تب کوئی نہیں پوچھتا آگے. جب ہم کچھ کرنے لگتے ہیں تب سارے ہمارے سگے بن کے آ جاتے ہیں. بالکل. اچھا, اس سے پہلے آپ کیا کر رہی تھیں؟ اس سے پہلے ہم جاب کرتے تھے, ٹھیک ہے, اور لیکن یہ تھا کہ اس سے ہماری اسٹڈی ڈسٹرب ہوتی تھی اور جاب بھی ہم پراپر ٹائم نہیں دے پاتے تھے. پھر اس لیے ہم نے نا سیکنڈ اپنا یہ سیٹ اپ اسٹارٹ کیا, تاکہ ہاں ہماری فرسٹ ٹائم ہماری اسٹڈی ہوتی رہے, اور سیکنڈ ہم اپنا یہ بزنس کبھی کریں. اسٹڈی آپ کیا کر رہی ہو؟ میں BSc انوائرمنٹل سائنس کر رہی ہوں. اچھا, انوائرمنٹل سائنس کر رہی ہو. تو آپ لوگوں کا رسپانس کیسا ملے؟ ایک تو فیملی ہے نا, فیملی کا رسپانس تو نیگیٹو ملتا ہی ہے, وہ تو ہم نے سوچا ہی ہوتا ہے کیسا آئے گا. تو اب فیملی کا, لوگوں کا رسپانس کیسے ملے؟ لوگوں کا رسپانس الحمدللہ بہت اچھا, اتنی رسپیکٹ دی ہے ہمیں, اتنا انکریج کیا ہے ہمیں, بہت انہوں نے اپریشیٹ کیا ہے ہمیں. مہرین, کتنا ٹائم ہو گیا آپ لوگوں نے یہ اسٹال لگایا ہوا ہے؟ ہمیں 2 منتھ ہو گئے ہیں یہ اسٹال لگائے ہوئے. جی, تو مطلب اب آپ کو کیسا لگ رہا ہے کہ یہ اسٹیپ آپ لوگوں کے لیے بالکل ٹھیک تھا؟ شروع میں دیکھیں ہمیں مشکل پیش آئی ہے, ظاہر ہے تھوڑی ہمیں لاس بھی ہوا ہے, اس میں ہم نے اسٹرگل بھی برداشت کیے ہیں, ظاہر ہے آہستہ آہستہ, لیکن الحمدللہ جس طرح کا ہمارا معیار اور ٹیسٹ ہم پرووائڈ کر رہے ہیں, کوالٹی میں ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر رہے, تو الحمدللہ جو بھی ہمارے پاس کسٹمر آتا ہے وہ سیٹسفائیڈ ہو کے جاتا ہے, اور نیکسٹ ٹائم وہ ضرور آتا ہے. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہے کہ الحمدللہ کہ ہمارے ٹیسٹ میں الحمدللہ اتنا وہ ہے کہ کسٹمر ہم سے سیٹسفائیڈ ہو کے جائے. اور ہم خاص طور پہ صفائی کا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں اپنی, مطلب ایک ہم ظاہر ہے وومن ہے, گھر کا بھی ہم نے دیکھنا ہوتا ہے, تو جس طرح ایک وومن کچھ ہوتے ہیں نا صفائی کے لیے کانشیس ہوتے ہیں, تو ہم یہاں پہ بہت زیادہ مطلب خیال رکھتے ہیں کہ کسی بھی اس میں نا کوئی کمپرومائز نہیں کیا جا رہا. تو الحمدللہ. اچھا نا مہرین, یہ بہت ہوتا ہے کہ ہمارے ملک میں کہا جاتا ہے کہ لڑکی کے لیے بہت انسیف جگہ ہے, کیونکہ لڑکی کوئی بھی کاروبار کرتی ہے, کوئی بھی بزنس اسٹارٹ کرتی ہے, تو اس کو بہت سی مشکلات فیس کرنی پڑتی ہیں. یہ ایک امیج بنا ہوا ہے کہ ہماری ملک میں لڑکی سکون سے کام نہیں کر سکتی. تو آپ لوگ تو اسٹال لگا کر کھڑے ہو, تو پھر لوگوں کا کیا رسپانس آیا؟ ایک فیملی کا رسپانس اور دوسرا لوگوں کا رسپانس کیا ہے, انہوں نے کیسا رسپانس کیا؟ کیا واقعی لڑکی کا ہمارے ملک میں کام کرنا بہت مشکل ہے؟ مشکل ہے, تھوڑا بہت مشکل ہے, لیکن جب آپ کا مائنڈ سیٹ ہو, دیکھیں لوگ آتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں برے بھی ہوتے ہیں, لیکن آپ کو اپنے اندر اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے کہ آپ لوگوں کو فیس کر سکیں, ان سے بات کر سکیں آپ, ٹھیک ہے. کوئی آپ کو یہاں پہ کچھ نہیں کہتا, کوئی نہیں, آپ میں صرف اتنا کانفیڈینس ہونا چاہیے, لوگوں کو فیس کریں آپ, ٹھیک ہے. آپ کے اندر اگر ہمت ہے تو آپ کر سکتی ہیں, کام کر سکتی ہیں, آپ باہر نکل کے کام کر سکتی ہیں, اس میں کوئی حرج نہیں ہے. صرف کیا ہے, لوگوں کو ایک سوچ ہے کہ لڑکیاں ہیں, باہر نکلیں گی تو لوگ کیا کہیں گے, کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. صرف لوگوں کی سوچ ہے, اگر لڑکیاں کرنے پہ آئیں تو وہ مردوں سے آگے نکل سکتی ہیں. اور لڑکیوں کی
جو ہے ٹیلنٹ ہے وہ مردوں سے زیادہ ہے اور وہ آگے نکل سکتی ہیں, کر سکتی ہیں وہ. اچھا میرا یہ سوال آپ دونوں کے لیے یہ ہوگا کہ پیرنٹس جو ہے نا ان کا جو رول ہوتا ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جب کوئی بزنس اسٹارٹ کرنے لگتی ہیں لڑکیوں کے لیے نا پیرنٹس بھی بہت سارے کویسچنز جو ہے نا وہ کھڑے کر دیتے ہیں, تو آپ کے پیرنٹس نے آپ لوگوں کو کیسے سپورٹ کیا؟ ہمارا یہ ہے کہ ہمارے فادر تو نہیں ہے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے, تو اس کے بعد ذمہ داری ہم پہ آ گئی ہے. ہم بہنیں بڑی ہیں, بھائی چھوٹے ہیں, ظاہر ہے ہم نے گھر کو بھی چلانا ہے اور چھوٹے بہن بھائیوں کی ظاہر ہے ان کی بھی پڑھائی کروانی, ان کا بھی آگے فیوچر دیکھنا ہے. تو یہ ہے کہ الحمدللہ ہماری جو مدر ہیں انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا, انہوں نے ہمیں ایک اچھی تربیت دی ہے, ہمیں پردے میں رہ کے کام کرنا سکھایا الحمدللہ. تو یہ ہے کہ انہوں نے آپ کو سپورٹ کیا, انہوں نے ہمیں بہت سپورٹ کیا ہے, مدر نے بہت سپورٹ کیا. تو جب آپ کی امی نے آپ لوگوں کو سپورٹ کیا اور آپ لوگوں کی بیک بون بنی, انہوں نے کہا کہ آپ کام کرو, تو آپ کو کیسا فیل ہوا؟ کیونکہ لڑکیوں کے ذہن میں بھی یہ کہیں نہ کہیں ہوتا ہے کہ شاید پیرنٹس سپورٹ نہیں کریں گے, کویسچنز کریں گے اور پھر کہیں گے کہ آرام سے سکون سے گھر بیٹھو. ہمارے اندر جو تھوڑا بہت ڈر تھا نا, جو ہماری مدر نے ہمیں سپورٹ کیا تو وہ ختم ہو گیا. اب ہمارے اندر کوئی ڈر نہیں ہے, ہم بے خوف ہو کے یہاں پر کام کر رہے ہیں اور ایک پورے ہم ڈٹرمنیشن سے ہم یہاں پر کر رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسی ماؤں کو بھی سلام ہے جو اپنی بچیوں کو جو وہ 100% جو ہے ان پہ یقین رکھتی ہیں. تو کھانے میں کیا کیا ہوتا ہے آپ کے پاس؟ ہمارے پاس پہلے ہم نے کافی سے سٹارٹ کیا تھا, ہاٹ کافی سے. ہم نے 3 طرح کی کافیز رکھی تھی, پھر ہم نے آہستہ آہستہ اس میں موموز ایڈ کیے ہیں. ود 6 فلیور میں ہمارے پاس موموز ہیں اور کولڈ کافی بھی ایڈ کی ہے ہم نے. اب ہم انشاءاللہ اپنے مینیو کو مزید ایکسٹینڈ کرنے جا رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ موموز لگتا ہے بچوں کو کچھ زیادہ ہی پسند آ رہے ہیں. جی الحمدللہ بہت پسند آ رہے اور ہیں. آپ لوگوں کے ساتھ کچھ زیادہ ہی اٹیچ ہے, بڑے آتے ہیں آپ لوگوں کے ساتھ, بچے مذاق کرتے ہیں اور پھر مطلب آپ کی اسٹال پر کھڑے ہوتے ہیں, مستیاں کر کے پھر آرام سے گھر جاتے ہیں. ہاں جی الحمدللہ بچے بہت زیادہ انجوائے کر رہے ہیں موموز کو, بہت زیادہ ماشاءاللہ سے. اچھا اگر دیکھا جائے 100 میں سے اب کوئی پازیٹیو رسپانس جیسے لوگوں کا آتا ہے تو کتنے % آتا ہے, مطلب لوگ آپ کو کتنا اپریشیٹ کرتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں کا جو ایریا ہے ہمیں 80% پازیٹیو رسپانس ملا ہے. ایسا ہی ہے کیا؟ جی الحمدللہ. اچھا جو نوجوان لڑکیاں ہیں اور لڑکے بھی ایون, آپ لوگ صرف لڑکیوں کے لیے نہیں لڑکوں کے لیے بھی رول ماڈلز ہیں, تو ان کو آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے؟ کیونکہ بہت سے ایسے نوجوان ہیں, لڑکیاں بھی اور لڑکے بھی, جو صرف کام کرنے کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں اور لیکن وہ کوئی کام نہیں کر پاتے. لڑکیوں کے لیے کیوں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے فیملی کی طرف سے بہت سے کویسچنز ہوتے ہیں, بہت سی رکاوٹیں ہوتی ہیں, اور لڑکے یہ سوچتے ہیں کہ شاید وہ ناکام نہ ہو جائیں, یا بہت سی ایسی وجوہات, جیسے آپ یہاں پر اسٹار لگا کے کھڑی ہیں تو کچھ لوگوں کا یہ بھی امیج بنا ہوتا ہے کہ بھائی اتنا چھوٹا سا کام میں کیوں کروں, میری عزت کا مسئلہ ہوگا, اور یہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں. تو اس چیز کو آپ لوگ کیسے فیس کر رہے ہو, اور دوسرا پھر لوگوں کو آپ کیا میسیج دینا چاہو گے اپنی جیسے نوجوان نسل کو؟ یہ ہے کہ جب آپ اسٹیپ لیتے ہیں, کوئی بھی کام شروع کرتے ہیں, تو شروع میں کوئی کام چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا, اس میں آپ کو ضرور لاس ہوتا ہے, اور جب آپ لاس کرتے ہیں اس کے بعد آپ سیکھتے ہیں کہ آپ نے آگے کیسے بڑھنا ہے. تو یہ چیز ہوتی ہے. اس کے بعد لوگوں کا یہ ہے, لوگوں کا ایک امیج بنا ہوا ہے کہ یہ چھوٹا سا کام ہے, ہم کیوں کریں. دیکھیں کام چھوٹا بڑا نہیں ہوتا, آپ میں جذبہ ہونا, آپ نے اگر کچھ کرنا ہو تو آپ اسی چھوٹے کام سے لے کے آگے بڑھ سکتے ہیں, آپ آگے جا سکتے ہیں. صرف آپ میں جذبہ ہونا چاہیے, آپ آگے بڑھیں, آپ کریں, کچھ کریں, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے خود بخود راستے بنا دیتے ہیں. آپ بھی میسیج دے دیں کوئی. اور دوسرا یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیسا فیل ہوا تھا کہ جب آپ نے یہاں پہ چل گئے, کیونکہ نوجوان نسل کا ہوتا ہے نا کہ میں اتنا چھوٹا کام کیوں کروں, یا لوگ کیا سوچیں گے, یا یار میرے دوست کیا کہیں گے, یونیورسٹی میں پڑھ رہی ہوں تو دوست یہ کہیں گے بھائی تم یہاں پر کھڑی ہو, یہ کام کری ہو. تو اس حوالے سے بھی تھوڑا ہمارے جنریشن کو بتائیے گا تاکہ ان کو بھی کانفیڈینس ملے. میری نظر میں کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہے. اگر آپ محنت کریں, آپ کے اندر ایمانداری ہے, آپ کے اندر سچائی ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہے, تو آپ کے لیے کوئی بھی کام چھوٹا بڑا نہیں ہونا چاہیے. یہ اسپرٹ ہونا چاہیے آپ کے اندر. اگر آپ نے کوئی بھی کاروبار سٹارٹ کرنا ہے, کاروبار سٹارٹ کرنے سے پہلے ہمارے جو پاکستان ہے نا, یہاں پر ویسے بھی حالات جو ہے نا وہ بہت خراب چل رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہماری جو ینگ جنریشن ہے اس کے لیے جاب کی فیسلٹیز بہت کم ہیں, لیکن پھر وہ خود بھی جو ہے کچھ کرنا نہیں چاہتے, کوئی کاروبار سٹارٹ نہیں کرنا چاہتے. آج کل اپنے موبائل پہ بہت زیادہ ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. تو ان جیسے بچے جو ہے نا وہ ہمارے لیے رول ماڈلز ہیں, ہمارے لیے ایک عملی نمونہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام سٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو شرم کی کوئی بات نہیں ہے, چھوٹے سے سٹارٹ کریں, اللہ تعالیٰ کامیابی آپ لوگوں کو خود دیتا ہے. اب آپ خود ہی بتائیں آپ لوگ کتنا کما رہی ہیں, اچھا ارن کر رہی ہیں نا, گھر کو چلا رہی ہیں آپ لوگ؟ ہاں جی الحمدللہ ہمارے گھر کا گزارا ہو رہا ہے, بس ہمیں یہی بہت ہے, اللہ پاک دے رہے ہیں الحمدللہ. تو اسی بات پہ میں کہوں گی کہ آپ لوگ بھی کوئی نہ کوئی اسٹیپ لیں, کاروبار سٹارٹ کریں. گھر بیٹھے سوچے رہنے سے صرف آپ مریض بنیں گے اور زیادہ کچھ نہیں ہوگا. تو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے ساؤتھ پنجاب ڈیجیٹل. تب تک کے لیے اللہ حافظ.